کمیشن کے فیصلے کے بارے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فیصلے نے 8 سال سے جو پاکستان کے اندر کنٹروورسی چل رہی تھی اور تحقیقات چل رہی تھیں پی ٹی آئی کے فنڈنگ کے اوپر، ان کا فیصلہ کیا ہے، جسے عمران نیازی صاحب جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بہت معصوم ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ گزشتہ 8 سالوں سے اس کو ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے جا رہے تھے۔ کبھی سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دی جاتی تھی، کبھی ہائی کورٹ میں درخواست دی جاتی تھی، کبھی سٹے لینے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی اس کارروائی کو مخفی رکھنے کے لیے ان کیمرہ رکھنے کی درخواست دی جاتی تھی۔ اگر اتنا معاملہ سیدھا اور سادہ تھا تو 8 سال سے اس میں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے گئے؟ اصلیت یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے آئین اور قانون کے ہر ضابطے کی خلاف ورزی کر کے ممنوع اور فوراً فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان میں ایک ایسی سیاسی تحریک شروع کی جس کا مقصد بیرونی ایجنڈاز کی تکمیل تھا۔ اگر عمران خان صاحب اتنے صاف تھے، اتنے شفاف تھے تو 8 سال تک اس مسئلے کو طول نہ دیتے۔ پہلے سال میں کہتے جی یہ تحقیقات ہیں، یہ کارروائی مکمل کریں، لیکن اس کارروائی کو خفیہ رکھنے کی بات کی جاتی رہی۔ کبھی سپریم کورٹ، کبھی ہائی کورٹ، بار بار جا کے التوا لینے کی کوشش کی جاتی رہی۔ عمران نیازی صاحب، یہ قوم جاننا چاہتی ہے کہ اگر فورن فنڈنگ کیس میں کچھ نہیں تھا تو آپ نے 8 سال تک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کیوں استعمال کیے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بیرونی فنڈز حاصل کر کے پاکستان کے اندر سیاسی انتشار اور بیرونی ایجنڈا پورا کرنے کی سیاست کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اب یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب نے، بارشوں نے تباہی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی نام نہاد ریلیز کو چھوڑ کے کم از کم خیبر پختونخوا کے عوام کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کے اندر وہاں کے غریب عوام کے ساتھ ہمدردی آپ کریں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ صوبہ جس میں دوسری دفعہ آپ حکومت لے کر بیٹھے ہیں، وہاں پر بارشوں نے، سیلاب نے بدترین تباہی پیدا کی ہے، لیکن آپ ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے وقت نہیں پاتے۔ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہر روز ٹی وی کے اوپر تھیٹر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہر روز اپنے جلسے جلوس کرنے کے لیے وقت لیتے ہیں، ہیلی کاپٹر لے کے ملک کے ہر جگہ پہ آپ جلسے جلوس کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ ہیلی کاپٹر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کدھر غائب ہو جاتا ہے، وہ آپ کو دستیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج آپ کو ملک کی بحالی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ پاکستان کی معیشت جسے آپ تباہ حال چھوڑ گئے تھے، میں عمران نیازی صاحب آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، آپ اس حقیقت کی تردید کریں کہ وزارت خزانہ نے 1 اپریل کو آخری سہ ماہی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی قسط جاری کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں اچھی بری جو بھی حکومتیں آئیں، مارشل آیا، جمہوری حکومتیں آئیں، مشکلات آئیں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، ایٹمی پابندیاں لگیں، لیکن کبھی پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوئی تھی کہ ترقیاتی بجٹ کے لیے آخری سہ ماہی کی قسط کو روک لیا جائے کہ خزانہ خالی ہے۔ حالت تھی 1 اپریل کو ہماری حکومت سنبھالنے سے 10 روز پہلے آپ ملک کا خزانہ خالی کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے چھوڑ گئے تھے، اور ہماری حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم اور اتحادیوں نے نہایت محنت کے ساتھ ان پاپولر فیصلے کر کے آج پاکستان کو بحالی کی طرف ڈالا ہے۔ اپریل کے مہینے میں جب آپ نے حکومت چھوڑی ہے تو تمام ماہرین شرطیں لگا رہے تھے
کہ پاکستان کتنے دنوں میں یا کتنے ہفتوں میں سری لنکا کے راستے پہ گامزن ہوگا اور پاکستان سری لنکا کتنے دنوں میں بنے گا. آج الحمدللہ کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. پاکستان معاشی بحالی کی طرف گامزن ہے. پاکستان کی معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم ہو رہے ہیں, اور پاکستان کا روپیہ بھی مستحکم ہو رہا ہے. اس چیز کی آپ کو تکلیف ہے, اور اس کے لیے آپ دوبارہ ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشی بحالی جس کو شروع کیا گیا ہے اس عمل میں خلل ڈلے اور پاکستان دوبارہ انتشار کی طرف جائے. یہ وہ ایجنڈا ہے جو آپ سے آپ کے فورن ڈونرز لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو فورن ڈونیشنز ملی ہیں تو آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ نے کشمیر کا سودا کیا ہے, کیونکہ جو آپ کو ڈونیشن دینے والے تھے رومیتا شتی, مکیش کاندا, اندر دوسنج, ویرال لال, چرنجیت سنگھ, ورشا لوتھرا اور اس طرح کے بے شمار بھارت کے لوگ جن سے آپ نے ڈونیشنز لی ہیں, شاید آپ ان کے آگے کشمیر کے مسئلے پہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی حکومت نے اتنی کمزوری دکھائی ہو کہ بھارت نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو اینیکس کر لیا اور آپ خاموش تماشائی بنے رہے. آپ کن ڈونیشنز کو لے کر آپ کو سی پیک تباہ کرنے کا ایجنڈا دیا گیا تھا؟ آپ نے جب چین کے صدر پاکستان کا دورہ کرنے لگے, ان کی خواہش تھی کہ میں بھارت جانے سے پہلے پاکستان آؤں, لیکن آپ نے ان کا 2014 کا وہ دورہ ناکام بنایا, اور آپ نے ہر قیمت پہ کوشش کی کہ آپ اس دورے کو کامیاب نہ ہونے دیں. بالآخر وہ مجبور ہوئے کہ وہ اپنے دورے کو مؤخر کریں اور وہ بھارت چلے گئے. آپ نے سی پیک کے خلاف ایسے بیانات دیے کہ جن بیانات کے نتیجے میں پاکستان میں انتشار پھیلا اور سی پیک کے انویسٹرز اور چائنیز کمپنیز بددل ہو کے چلی گئیں. چین کے صدر کو ستمبر 2013 میں دورہ کرنا تھا جسے آپ نے ناکام بنایا, اور اس کے بعد لگاتار آپ چین کو تانے دیتے رہے کہ مہنگے قرضے, کرپشن ہو رہی ہے, حقیقت نہیں ہے. اور پھر جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے سی پیک کو نشانہ بنایا, اس کی فنڈنگ بند کی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بے بنیاد الزامات لگا کے چین کے کمپنیز کو اور چین کی حکومت کو بددل کر کے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا. 4 سالوں میں ہماری حکومت کے دوران 29 ارب ڈالر کے منصوبے لگے. آپ کے 4 سالوں میں $1 کا سی پیک کے اندر نیا منصوبہ نہیں آیا. آپ نے گوادر بندرگاہ کو کس کے اشارے کے اوپر تباہ کیا؟ 4 سال آپ سے پیسہ مانگا جاتا رہا کہ ڈریجنگ کرنی ہے, اس کی صفائی کرنی ہے بندرگاہ کی. آپ نے 4 سال میں وہاں صفائی کے پیسے نہیں دیے, اور سلٹنگ کے نتیجے میں گوادر بندرگاہ بڑے جہازوں کے لیے بند ہو گئی. کون ہے مجرم؟ کس کے اشارے پہ آپ سی پیک کو تباہ کر رہے تھے؟ یہ وہ ایجنڈا ہے جو فورن فنڈنگ کے ساتھ آپ پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں. آپ کس کے ایجنڈے پر پاکستان کے اداروں کو اپنے نشانے پہ رکھتے ہیں؟ ہائیبرڈ وار, 5th جنریشن وار, ممالک کے اندر, ٹارگٹ کنٹری کے اندر اس کے اداروں اور عوام کے درمیان تعلق کو توڑتی ہے. آپ نے جس انداز میں پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف کیمپین کی ہے, آپ نے جس انداز میں پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیمپین کی ہے, آپ نے جس انداز میں پاکستان کی پارلیمنٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, آپ نے جس انداز میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کو تباہ کیا ہے, آپ نے جس انداز میں نیب کے ادارے کو تباہ کیا ہے, آپ نے پاکستان کے ہر آئینی ادارے کو بے وقت, بے توقیر کر کے اس کی حیثیت کو تباہ کیا ہے, اور
پاکستان کے اندر ایک انسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جو آج ہائیبریڈ وار کے اندر دشمن کسی ٹارگٹ کنٹری میں اپنے ایجنٹ کے ذریعے پورے کراتا ہے. آپ ان قوتوں کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں جو پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کر کے, کیاؤس پیدا کر کے, کانفلکٹ پیدا کر کے, پولرائزیشن پیدا کر کے انٹرنلی امپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں. آپ نے کیا کبھی کسی قومی مسئلے کے اوپر, کشمیر کا مسئلہ آیا, بھارت کے ساتھ جنگ کی صورت ہو گئی, محاذرائی ہو گئی, کبھی کسی ایک مسئلے پر آپ نے قوم کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے مسلسل پاکستانی قوم کو پولرائز کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے مسلسل پاکستان کے نوجوانوں کے اندر زہر بھرنے کی کوشش کی ہے. آپ پاکستانی قوم کی نفسیات کو تباہ کرنے کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں. آپ مسلسل غلامی غلامی غلامی. کون غلام ہے؟ میں عمران نیازی صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور جو کوئی پاکستان کی طرف میلی نگاہ اٹھائے گا اسے اپنے انجام کا بھی پتا ہے. بجائے یہ کہ آپ پاکستان کو اعتماد دیں, پاکستان کے عوام کو اعتماد دیں, آپ پاکستان کے نوجوانوں میں نا امیدی پھیلاتے ہیں. غلامی کی طرف تو آپ دھکیل رہے تھے. غلامی آتی ہے جب معاشی تباہی ہوتی ہے, غلامی آتی ہے جب معیشت بیکار ہوتی ہے. آپ نے پاکستان کی معیشت کے تمام نٹ اور بولٹ کھول کے رکھ دیے, اور اس کے بعد آپ چیمپئن بنتے ہیں قوم کی خود مختاری کے. عمران نیازی صاحب, جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ دستخط کر رہے تھے معاہدہ, تو آپ کی قومی خود مختاری کی تقریریں کہاں گئی تھیں؟ آپ کی جو اتنی حمیت ہے, جس کا آپ اتنا پرچار کرتے ہیں, وہ کون سے باغیچے میں سیر کرنے چلی گئی تھی جب آپ نے آئی ایم ایف کے آگے ہر چیز سرنڈر کر دی تھی؟ اور آج وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہمارے لیے ایک توق بنا ہوا ہے کہ ہم نے, چونکہ اس پر آپ کے دستخط ہیں, اس پر عمل درآمد کرنا ہے, ورنہ ملک کی معیشت کے لیے چیلنجز ہیں. تو آپ جب وزیر اعظم تھے, سیاہ سفید کے مالک تھے, وہ آپ نے کون سا ایک قدم اٹھایا ہے کہ جس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی؟ ہم نے جب آپ کو معیشت دی, پاکستان گندم درآمد کرتا تھا, پاکستان گندم برآمد کرتا تھا, پاکستان چینی برآمد کرتا تھا, پاکستان کپاس میں خود کفیل تھا. اور آج جب آپ نے ملک چھوڑا ہے, 3 ملین ٹن ہم گندم زرعی ملک ہیں درآمد کر رہے ہیں. ہم چینی اپنے جتنی ضرورت کی پوری نہیں کر سکتے وہ بھی درآمد کر رہے ہیں. ہم کپاس اپنی ضرورت کی پوری نہیں کر سکتے وہ بھی درآمد کر رہے ہیں. 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی تباہ کر دی. 3 سالوں میں آپ نے پاکستان کا ہر ترقیاتی منصوبہ تباہ کر دیا. 4 سال پہلے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا جب ہم نے چھوڑا ہے. اب 4 سال بعد آئے ہیں تو 550 ارب ملا ہے. آپ بتائیے کہ وہ کون سی معاشی ترقی ہے کہ جس میں 4 سالوں میں ملک کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 4 سال کے بعد آدھے سے بھی کم رہ جائے؟ تو آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. مہنگائی کا جن آپ بوتل سے نکال کر گئے ہیں, اور وہ بے قابو جن جو ہے اب اس کو ہم قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بے روزگاری آپ پیدا کر کے ہیں ملک کی تاریخ میں بدترین. تو اس لیے آج آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی. سپریم کورٹ نے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے, نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے, سروس چیفز نے کہا کوئی ثبوت نہیں ہے, ملک کے انٹیلیجنس کے اداروں کے سربراہوں نے کہا کہ کوئی سازش کا ثبوت نہیں ہے. ایک عمران خان سچا ہے, باقی سارا ملک جھوٹا ہے, باقی سارے ملک کے ادارے جھوٹے ہیں, ایک عمران خان سچا ہے. یہ ایک بدترین نفسیاتی بیماری کی نشانی ہے. یہ وہ بیماری ہے جس میں ہٹلر مبتلا تھا. جرمنی میں ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم سے پہلے اپنی تقریروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے جرمن قوم کو دھوکہ دے کے پیچھے لگا لیا تھا. جرمنی کے نوجوانوں کو اپنے پیچھے لگایا 2 باتیں کر کے. ایک, جرمن نیشنلزم اور جرمن وطنیت کو ابھار کے, اور دوسرا
اس وقت جیوز کے خلاف نفرت پیدا کر کے ایک ٹارگٹ گروپ کے خلاف نفرت پھیلائی، اور دوسری بڑے بڑے بلند بالا جرمن قوم کو نعرے دے کے اور ان کے اندر ایک سینس آف گرینجر پیدا کر کے مصنوعی اور خود اپنی تقریریں کر کے اپنی شخصیت پرستی کے پروپیگنڈے میں لا کے ایک دفعہ جرمن قوم کو پیچھے لگا لیا۔ ایسے خبتی شخص کے پیچھے جب جرمنی لگا تو جرمنی بھی تباہ ہوا، دنیا بھی تباہ ہوئی، اور آخر میں عمران خان صاحب وہ ہٹلر نشان عبرت بن گیا۔ پاکستان میں ہم نیا ہٹلر نہیں پیدا ہونے دیں گے، ہم پاکستان کو ایک نئے ہٹلر کا یرغمال نہیں بننے دیں گے کہ وہ جھوٹ بول کے افسانے سنا سنا کے لوگوں کے خلاف نفرت کر کر کے۔ عمران خان صاحب، آپ کو میں نے 10 دفعہ کہا تھا جب آپ کا سورج سوا نیزے پہ تھا اور شہزاد اکبر کا سورج سوا نیزے پہ تھا کہ ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے 2013 سے 2018 کے درمیان۔ 32 پیسے اگر اس میں ثابت کر دو کہ ذاتی فائدہ اٹھایا ہے، ہم قومی مجرم ہوں گے۔ آپ 4 سالوں میں کوئی کیس نہیں بنا سکے کرپشن کا۔ 29 ارب ڈالر ہم نے سی پیک کے منصوبے ملک کے اندر لے کر آئے۔ آپ کو کئی دفعہ کہا کہ میرے بھائی تقریریں بند کرو، جاؤ 29 سینٹ کی کوئی کرپشن ثابت کرو، ہم قوم کے مجرم ہوں گے۔ 1 پیسے اور 1 سینٹ کی کرپشن آپ 4 سال میں کروڑوں اربوں روپے آپ نے لگا دیے نیب کے ذریعے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے۔ آپ ایک کرپشن کا کیس قائم نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان شفافیت میں اوپر گیا تھا انٹرنیشنل ریٹنگ پہ۔ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان نے کرپشن کی رینکنگ میں بدترین تنزلی دیکھی، ہائیسٹ ایور جو کسی ملک کو 40 پوائنٹس کی جو ہو سکتی ہے وہ دیکھی۔ چونکہ عمران خان صاحب آپ کے اپنے مینیز کہتے تھے کہ جتنی کرپشن آپ کی حکومت میں تھی کبھی پاکستان کے کسی دور میں اتنی کرپشن نہیں تھی۔ پنجاب کے اندر کیا ہوا تھا؟ آپ کے بنی گالا سے جو سیدھی لکیریں آتی تھی پنجاب میں، لاہور میں، اور لاہور کے اندر کرپشن کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں، اور وہ افراد، وہ کردار جو پنجاب میں لوٹ مار کی سیل لگا کے بیٹھے تھے، آپ ان کے وکیل صفائی بن گئے۔ آپ نے تو ٹی وی پہ آ کے ان کے وکیل بن کے قوم کو یہ کہا کہ وہ بڑے معصوم لوگ ہیں۔ تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ معاف کیجئے کہ اب آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ اوورسیز پاکستانیز کو ڈھال نہیں بنا سکتے۔ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لیے اور ان کے درجنوں اکاؤنٹس جو ہیں چھپا کے رکھے۔ اگر آپ مسٹر کلین تھے تو آپ نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے؟ آپ کہتے ہیں جی وہ تو اکاؤنٹنٹ جی، سرٹیفکیٹ جی، ایفیڈیوٹ۔ سرٹیفکیٹ ایفیڈیوٹ کی بات نہیں ہے، بات ہے صادق اور امین ہونے کی، مس ڈیکلریشن کی، کنسیلمنٹ کی۔ آپ نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے، آپ نے مس ڈکلیئر کیے، آپ نے کروڑوں روپے خرد برد کیے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو آپ کے جھانسے میں آ کر بھیج رہے تھے کہ شاید آپ ان کے مسیح ہیں یا ان کے نجات دہندہ ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے پیسوں کو پرائیویٹ اکاؤنٹس میں ڈالا جائے گا اور ان پیسوں کے ساتھ ذاتی جائیدادیں لی جائیں گی۔ جائیے آپ کے جتنے مقربین ہیں ان کے پلاٹوں کی فہرست دیکھیں، بنی گالا میں کس کس نے کتنی جائیداد خریدی ہے، کس کے کتنے پلاٹ آئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے حمایتی اینکر جو ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کی ساری انگلیاں گھی میں تھیں کیونکہ فورن فنڈنگ کے پیسے سے انہوں نے خوب اڑائے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پیسوں کو کھا جائیں، لوگ آپ کو خیرات کے لیے پیسے دیں، شوکت خانم کے لیے پیسے دیں، آپ انہیں سیاسی جماعت کے کام میں لے آئیں، اور پھر آپ کہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آپ کو ان تمام جرائم کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے حسن کے پیچھے، آپ کے ہینڈسم ہونے کے پیچھے آپ کے جرائم بھی ہینڈسم ہو جائیں۔ آپ کے جرائم بہت اگلی ہیں، اور ان جرائم کے لیے آپ کو آئین اور قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک غریب آدمی
جھوٹا چیک لکھنے کے اوپر جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ شخص جو پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو, کروڑوں روپے کی مس ڈیکلریشن کرے, تو کیا وہ جیل نہیں جا سکتا؟ کیا وہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتا؟ آپ کس ایک قانون کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا قانون تو یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو آئین اور قانون کے تحت جھوٹے مقدمے بھی بنا کے جیلوں میں ڈالو. لیکن عمران خان جو ہے جتنا بڑا آئین شکنی کر دے, وہ آئین توڑ دے, وہ قانون توڑ دے, وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی دھجیاں اڑا دے, چونکہ وہ ہینڈسم ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. سوری, یہ کوئی مقابلہ حسن نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اس کا آئین ہے, اس کا قانون ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی جیسے آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے. کسی جھوٹے کیس میں آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن جو آپ کے جرائم ہیں, جو آپ کے گناہ ہیں, جو آپ نے اس ملک کے آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کی ہیں, ان کے تحت آپ کو بھی اسی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایک عام آدمی کرتا ہے. چودھری اکبر صاحب آئی ٹی وی سے. جی احسن صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے فنڈنگ کے حوالے سے آج کیبنٹ نے کیا فیصلہ کیا کہ آیا یہ معاملہ اب سی سی ایل میں ان کے نام ڈالے جائیں گے جیسے چل رہا تھا, اور کوئی ایف آئی اے کے مقدمات قائم کیے جائیں گے جو اس میں ملوث تھے لوگ؟ دیکھیے, آج کابینہ نے اس رپورٹ کا جائزہ لیا اور ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس میں کسی قسم کا سیاسی تعصب آئے. ہم بالکل شفاف طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کریں گے. کابینہ نے وزارت قانون اور ایک کمیٹی کو کہا ہے کہ وہ اس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لے اور اس کی روشنی میں وہ کابینہ کو ایڈوائز کرے کہ کیا اقدامات لیے جانے چاہیے. البتہ جو چیز ریکارڈ پر آئی ہے اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوئی ہے کہ یہ 2000 تقریباً 12 یا 13 تک کا جو اکاؤنٹ ہے جو بابر صاحب نے, اکبر ایس بابر صاحب نے پیش کیا ہے, یہ تو ایک بالکل قطرہ ہے. لیکن 2014 کے بعد سے یقیناً جس طرح کی کارروائیاں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں فورن فنڈنگ حاصل کی ہے. تو جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کریں کہ اگر کہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے. وہ جو دوسروں کو پاپڑ والا کہتا تھا, پتہ یہ چلا کہ اس کا اپنا کمپیوٹر والا, اس کا اپنا چائے والا, اس کے دفتر میں کروڑوں روپے کے اکاؤنٹ نکلے جو چائے والا اور کمپیوٹر والا کے اکاؤنٹ تھے, ان کا عمران خان صاحب جواب نہیں دینا چاہتے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں سے حساب مانگیں اور جب آپ کی باری آئے تو آپ کسی سازش کے پیچھے چھپیں, آپ کسی بیرونی سازش کا نام لے لیں, آپ قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کسی مذہبی کارڈ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں. عمران خان صاحب, ہم سب کلمہ گو ہیں. ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جلتے ہیں. آپ نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, آپ کوئی ہم سے بڑے مسلمان نہیں ہیں. جتنا آپ کے دل میں ایمان ہے, اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم ہمارے دلوں میں بھی نہیں ہے. تو اپنی سیاست پہ بات کریں, قوم کو مذہب کے پیچھے, کارڈ کے پیچھے اشتعال نہ دلائیں. میں نے بھگتا ہوا ہے جو مذہبی انتشار ہے, جو مذہبی انتہا پسندی ہے, یہ بہت اندھی چیز ہوتی ہے. یہ قوم کے اندر فساد پیدا کر دیتی ہے, یہ قوم کے اندر وائلنس پیدا کر دیتی ہے. تو آپ سیاست کو سیاست تک رہنے دیں. سیاست میں جو ہے مذہبی کارڈ نہ استعمال کریں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. آپ ہمارے مقابلے میں کوئی زیادہ پاکستانیت نہیں رکھتے, ہمارے مقابلے میں زیادہ ایمان نہیں رکھتے. اس لیے یہ جو کارڈ آپ کھیل رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نہیں چھپ سکتے. آپ کو اپنے جرائم کا جواب دینا ہوگا. حسن اقبال صاحب, سید عمر کرتی تھی کوئی نور, سوال یہ ہے کہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ میں فرق کیا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس ثابت نہیں ہوا, ممنوع فنڈنگ پہ فیصلہ ہے. اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ اس وقت 15ویں ترمیم کی بات چل رہی ہے آزاد کشمیر میں, لوگ بڑے پریشان ہیں. فاروق نے بھی کہا کہ میں جماعت چھوڑ دوں گا اگر یہ ترمیم لائی گئی.
تو اس پہ آپ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو اس کے حقوق دیے تھے، اور ہم ان حقوق کی حفاظت کریں گے، اور کوئی ایسی ترمیم جو آزاد کشمیر کے عوام یا گلگت بلتستان کے عوام کے خلاف ہو اسے قبول نہ کیا جائے گا، نہ پاس کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو بھی کہیں سے خبر اڑی ہے بے بنیاد ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کشمیر کے حقوق کے حوالے سے کیا ہے اسے ریورس نہ کیا جا رہا ہے اور نہ کیا جائے گا۔ اور جو ممنوع اور فورن فنڈنگ کی بات ہے، یہ ایک بلا وجہ کی عمران خان صاحب چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فورن فنڈنگ وہ ہے کہ جو آپ کسی بیرونی حکومت سے، بیرونی سیاسی جماعت سے یا غیر ملکی شہریوں سے اپنی جماعت کے لیے فنڈنگ حاصل کریں، اس کے حوالے سے پاکستان کے آئین اور قانون میں صریحاً پابندی ہے، چونکہ ایسا کرنے سے آپ بیرونی ایجنڈے کے تحت کام کرنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات ثابت ہو گئی، اور میں نے آپ کو چند بھارتی شہریوں کے نام لے کے بتایا کہ ان کے بارے میں بھی عمران خان صاحب ذرا تشریح فرما دیں کہ ان کے پاس پاکستان کی کون سی شہریت ہے۔ آپ نے بھارت کے شہریوں سے لیا، اور ابھی جو آپ نے کرکٹ کے میچ عارف نقوی کے صاحب کے حوالے سے کہا کہ مجھے خواب آنا تھا۔ آپ کو خواب نہیں آنا تھا، آپ کی جو سابق بیگم ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ تو انہیں کہا کرتے تھے کہ یہ شخص میرے الیکشن کے خرچے اٹھاتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، اور عارف نقوی صاحب نے آپ کو یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے ہی نہیں رقم بھیجی، بلکہ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس گراؤنڈ میں موجود تھے، اور انہوں نے اطلاع دی ہے کہ 3.5 لاکھ پاؤنڈ اسی میچ کے بعد کیش بھی آپ کو عارف نقوی صاحب نے دیا تھا۔ تو لہٰذا یہ سارے پیسے آپ گلچھرے اڑاتے رہے، اور ایک دن تو پھر آنا تھا یوم حساب۔ آج آپ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوال کہ اسلام آباد کے اندر آئے اس کنٹینر ہر جگہ لگے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہے، تو ایسا بھی گورنمنٹ اسٹیپ نہیں لے سکتی کہ یہ جو سلسلہ ہے کنٹینر لگانے کا اس کو ختم کیا جائے؟ دیکھیے یہ افسوسناک ہے، ہمیں بھی اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلسل انتشار عمران خان صاحب اور ان کے لوگ جو ہیں، آپ ان کی سیاست دیکھ چکے ہیں کہ یہ جب بھی کوئی حلف نامہ دیتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور پہلے بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کو حلف نامہ دیا اور اس کے بعد آ کے ریڈ زون میں غل غپاڑا کیا۔ تو اس لیے انتظامیہ مجبور ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات اٹھائے، چونکہ ریڈ زون کے اندر ڈپلومیٹک ایریا بھی ہے اور قومی ادارے بھی ہیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی وہاں پہ نہ خوشگوار واقعہ ہو، اس کے پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے۔ تو یہ حفاظتی اقدامات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ جو انڈرٹیکنگ دی ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور ریڈ زون میں آ کے غل غپاڑا کیا ہے۔ تھینک یو تھینک ویری یو مچ۔ سر۔